اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ذہن میں ہوگا کہ سورہ التکاثر کی 2 آیتیں پڑھی گئی تھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور اس گفتگو میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی آخرت سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ آخرت کو بھول کر زندگی ہرگز نہیں گزارنا چاہیے۔ اور یہ بتلایا گیا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مال، دولت، دنیا کی چیزوں کے اندر انہماک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہمیں اجازت دی اس بات کی کہ یہاں کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، سونا چاہے تو سو سکتے ہیں، کمانا چاہے تو کما سکتے ہیں، شادی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اولاد بھی ہوں، گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی کیونکہ ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ہماری زندگیوں کا یہ مقصد نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ایک سفر کی طرح ہے۔ آدمی یہاں سے گزر رہا ہے، بچپن اس کا گزر جاتا ہے، جوانی اس کی گزرنے لگتی ہے، بڑھاپا اس کا گزرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ وہ گزر ہی جاتا ہے۔ یہاں بیٹھتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، وہاں جاتا ہے، یہاں جاتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، کہاں کہاں گھومتا ہے، جہاں جہاں جاتا ہے، جہاں جہاں گھومتا ہے، لیکن بالآخر ایک دن وہ نہیں گھومے گا، ایک دن کہیں نہیں جائے گا۔ یہ بات طے ہے، یہ بات دنیا کے ہر شخص کو معلوم ہے۔ تو یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے ہیں، مسافر کی طرح ہیں۔ جیسے کوئی سفر میں جائے، یہاں سے دہلی جائے، کوئی اور جگہ جائے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، بھئی میں 1 ہفتے کے لیے نہیں رہوں گا، میں سفر میں جا رہا ہوں، لیکن بلا وجہ نہیں، یوں ہی نہیں۔ کوئی دفتری کام ہوگا وہ کر کے لوٹے گا، کسی رشتہ دار سے ملنا ہوگا ملاقات کر کے لوٹے گا، کوئی ضرورت ہوگی، کاروباری ضرورت، ملازمت کی ضرورت، رشتہ داری کی ضرورت، کوئی خوشی کی ضرورت، کوئی غم کا موقع ہوگا، اسی لیے ضرورت پیش آئی اور گیا اور پھر اپنی منزل کو لوٹ آیا۔ بلا وجہ تو نہیں گیا، ضرورت سے سفر میں جاتا ہے اور پھر اپنے جس مقصد کے لیے آیا ہے اس پر نظر رکھتا ہے۔ دفتری کام کے لیے آیا ہے تو اس کا پہلے خیال رکھے گا کہ دفتر کے اوقات کیا ہیں، کب ملنا ہے، کب کرنا ہے، کون سا کام کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے کسی بھی کاروباری مقصد سے گیا ہے تو اس میں بھرپور کامیاب ہو کر اپنے وطن لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، وہاں 2-4 دن رہنے کے دوران اسے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو کھا بھی لیتا ہے، اسے لیٹنے کی ضرورت پڑتی ہے تو لیٹ بھی لیتا ہے، لیکن مقصد اس کا لیٹنا نہیں ہے۔ اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ اسی طرح یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، یہ بات ہمارے اوپر پوری طرح واضح نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم یہاں بھی مسافر کی طرح ہیں، لیکن یہ بات ہمیں اس دنیا میں سمجھ میں نہیں آ سکتی، اسی لیے سمجھانے والوں کو بھیجا گیا۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام
نے آ کر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی اور سمجھایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ اس کو پڑھنے سے پتہ چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں، ہم سیرت نہیں پڑھتے۔ یہ اسباب ہیں ہمارے غافل ہونے کے، اسی لیے ہمارے اندر غفلت آئی، جس سے منع کیا گیا، گزشتہ توجہ دلائی گئی کہ غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزاری جائے۔ وہ غفلت آتی کہاں سے ہے؟ کیوں آتی ہے؟ غفلت کا دروازہ کیا ہے؟ غفلت کن راستوں سے داخل ہوتی ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے داخل ہوتی ہے۔ سیرت کا ہم نے مطالعہ نہیں کیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ہم اگر مکی زندگی، مدنی زندگی اور انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی کو پڑھتے، نہ صرف پڑھتے بلکہ غور سے پڑھتے، تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اب تک نہ مختصر طور پر سیرت کو پڑھے ہیں، نہ تفصیل سے سیرت کو پڑھے۔ کتابیں دستیاب ہیں، معتبر علماء کی کتابیں، مدلل کتابیں اس سلسلے میں موجود ہیں، تفصیل سے بھی ہیں، مختصر طور پر بھی ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو کم وقت میں پڑھی جانے والی کتابیں ہیں، 100 صفحات پر بھی مل جائیں گی، 200 صفحات پر بھی مل جائیں گی۔ اور جسے تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو جاننا ہے تو اس کے لیے تفصیل سے ذکر بھی ملے گا، تفصیلی حالات ملیں گے۔ پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیاں کیا، اخلاق کیا، آپ کا حسن و جمال کیا، آپ کا طور و طریقہ کیا، آپ کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے قلبی جذبات کیا تھے، اور آپ کے ذہن کی بلندی کیا، اور آپ کے فیصلے کیسے، آپ کی معاشرت کیسی، اور آپ کے اندر کیسے کیسے کمالات تھے، پتہ چلے گا۔ علم میں اضافہ بھی ہوگا، اثر بھی ہوگا، اور ہم آخرت کے لیے تیار ہونے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن ہمیں اس بات کا پر افسوس ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کی کوشش اور مضبوط ارادہ کر لینا ہے کہ اب تک ہم میں سے کوئی نہیں پڑھا ہے تو سیرت کو پڑھے۔ اردو میں بھی ہیں، کنڑ میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، سیرت کی کتابیں لے کر پڑھیں۔ اردو جو ہمارے ملک میں ایک دینی زبان سمجھی جاتی ہے، علماء بولتے ہیں اسے، مدارس والے بولتے ہیں، بیانات کی زبان ہے، اور دینی کتابوں کا ذخیرہ زیادہ تر تقریباً سبھی ذخیرہ اردو زبان میں ہی ہمارے ملک میں ہے۔ بڑے بڑے علماء کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، احادیث کا ذخیرہ ہے، اور اسی طرح عبادات کے مسائل ہیں، عقیدوں کی کتابیں ہیں، نماز کے طریقے، رمضان کے مسائل کے باتیں، یہ سب اردو کتابوں میں ہیں۔ لیکن وہ سب چیزیں جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، اور وہ اردو میں ہے۔ لیکن ہم افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے اب تک بہت سارے لوگ اردو بھی نہیں سیکھے ہیں۔ یہ اردو سیکھنا بھی ہماری آخرت کی تیاری کا حصہ ہے۔ ہمیں اردو سیکھنا چاہیے، اردو سیکھ کر اردو کی دینی کتابیں پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، ناظرہ پڑھیں، تجوید کے ساتھ نمازوں کو آئیں، امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں قرآن کریم غور سے سنیں، اثر ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا، اور خود بھی پڑھیں۔ اگرچہ کہ قاری نہیں بن رہے ہیں لیکن ضروری حد تک صحیح قرآن پڑھیں،
کسی قاری سے ضرورت کے درجے میں جتنے نماز میں پڑھنا نہایت ضروری ہے، جس کے بغیر نمازوں میں کام نہیں چلتا، اتنا قرآن تو ضرور ہر ایک کو سیکھنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ کام کرنے کے ہیں، ہم کو کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سیکھیں، اور جنہوں نے الحمدللہ قرآن کریم کو سیکھا ہے اور تجوید سے سیکھا ہے، ان کو کچھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، تفسیر بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو باتیں نہیں سمجھ میں آتی، علماء کی خدمت میں پہنچیں، مفتیان اکرام کی خدمت میں پہنچیں، اٹکل سے خود ہی سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اپنا ہی معمولی ذہن نہ دوڑائیں، عوامی انداز کا دماغ اس میں نہ کھپائیں، بلکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصی سمجھ دی ہے، علماء ہیں، مفسرین ہیں، ان کو بولیں کہ میں یہ باتیں سمجھتا ہوں، یہ باتیں نہیں سمجھ رہا ہوں، آپ مجھے یہ سمجھائیں۔ ضروری حد تک آسان باتیں سمجھ لیں گے، اور کوئی بات مشکل ہو، نہ سمجھنے کی ہو تو سمجھا دی جائے گی۔ تو ہم اس سے علم سے رشتہ رکھیں۔ آج علم کی کمی، کتابیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، دینی کتابیں بہترین جلدوں میں ہیں، معتبر علماء کی کتابیں ہیں، مناسب قیمتوں پر دستیاب ہیں، لیکن ہم ارادہ کریں، عزم کریں کہ وہ اردو میں، کنڑ میں، انگلش میں وہ کتابیں ہمارے گھر کا حصہ بنے، وہ غذا ہے ہمارے دماغ کی۔ جیسے اسٹور روم ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح ہمارے دماغ کی غذا ہے وہ، ہم اس کو لیں۔ یہ چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں کرتے، اور ہمارا دن بغیر پڑھے گزر جاتا ہے، کتابوں پر دھول جمی ہوئی ہوتی ہے نہیں، اگر ہے تو کتابوں پر دھول ہے، تفسیر کی کتابوں پر، سیرت کی کتابوں پر، مسئلے مسائل کی کتابوں پر۔ کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہی نہیں، اولاً تو وہ اپنی آخرت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، وہ آخرت کو یقیناً خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سورہ تکاثر ہی کی آیتیں، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ ارے یہ جو غفلت کی زندگی، آخرت سے غفلت، اور اس قدر دنیا میں انہماک، اور آخرت سے ایسی غفلت، پتہ چل جائے گا بھائی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب 2 مرتبہ جتلایا جا رہا ہے، پتہ چل جائے گا ان قریب، اور ان قریب پتہ چل جائے گا، یعنی کبھی تو وہ منزل آئے گی۔ کبھی تو بچپن ہی میں آدمی گزر جاتا ہے، کبھی جوانی میں گزر جاتا ہے، کبھی ادھیڑ عمر میں گزر جاتا ہے، بڑھاپے میں گزر جاتا ہے۔ جب جو آدمی جب گزرے گا، گزرتے ہی پتہ چل جائے گا، اور جب سوچے گا پریشان ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا۔ وہ چیزیں جو آج کتابوں میں ہیں، وہ چیز جو قرآن میں ہے، وہ چیز جو قرآن پڑھ کر سمجھ لینے کی تھی، احادیث پڑھ کر سمجھ لینے کی تھی، علماء کی کتابیں پڑھ کر سمجھ لینے کی تھی، علماء کی خدمت میں بیٹھ کر سمجھ لینے کی تھی، بیانات کو سننے اور غور و فکر کے ساتھ سننے سے سمجھ لینے کی تھی، وہ یکایک آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، جب آدمی کی حالت کیا ہو جائے گی۔ ارے جس چیز سے میں رغبت رکھتا تھا، وہ ایسی بے حیثیت نکلی، وہ ایسی بے حقیقت نکلی۔ کبھی تو دولت پر مر رہا تھا، وہ دنیا کی دولتیں ایسی بے حیثیت ہیں۔ جس حسن پر مر رہا تھا، وہ دنیا کا حسن پر مرنا ایسی حماقت اور ایسی بیوقوفی تھی۔ جن عمارتوں کے پیچھے میں اپنا بے تحاشا وقت صرف کر رہا تھا، اس کی یہ حقیقت نکلی، ایک دم سے پتہ چل جائے گا، اور جیسا پتہ لگنا ہے ویسا پتہ چل جائے گا۔ حیران ہو جائے آدمی، پریشان ہو جائے، ہل کر رہ جائے، ایسا پتہ چل جائے گا قبر میں جانے کے بعد، حشر میں آنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ بات کیا کر دیا میں۔ کاش کہ میں کتابیں پڑھا ہوتا، کاش کہ میں قرآن پڑھا ہوتا،
کاش کہ میں اردو پڑھا ہوتا، کاش کہ میں مسائل پڑھا ہوتا، کاش کہ میں بیانات سنا ہوتا، کاش کہ میں علماء ربانین کی خدمت میں پہنچا ہوتا جن کا دن رات کا مشغلہ تفسیر ہے، حدیث ہے، مسائل ہیں، علمی زندگی ہے، برسا برس لگا دیے ہیں، دنیا کے پیچھے بقدر ضرورت دنیا کو دیکھتے ہیں، پوری زندگی کا مقصد علم کو اپنا میدان بنائے۔ کاش کہ وہ عظمت والے لوگ، وہ پر عظمت لوگ، ان کی خدمت میں، وہ بلند و بالا لوگوں کی خدمت میں پہنچا ہوتا اور قرآن پڑھا ہوتا، احادیث کو سمجھا ہوتا، مسئلے مسائل کو سمجھا ہوتا، کاروبار کے حلال و حرام کو جانا ہوتا۔ کاش کیا اچھا ہوتا۔ یہ کب سوچے گا؟ قبر میں۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ سوچے گا، حشر میں سوچے گا اور پچھتائے گا اور پتہ چل جائے گا قیامت کے میدان میں آخرت کیا ہے، آخرت کی تیاری کیا۔ نمازیں، ایک ایک نماز کو آج غفلت کے ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ ایک ایک نماز کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ ارے یہ نمازیں غفلت سے چھوڑ دینے کی نہیں تھی، یہ غفلت برتنے کے کام نہیں تھے، یہ عبادتیں غفلت برتنے کی نہیں تھی، یہ روزے غفلت سے چھوڑ دینے کے نہیں تھے۔ پتہ چل جائے گا روزوں کی قیمت کا، اور جو ہے زکوٰۃ کیا چیز ہے، حج کتنا عظیم سرمایہ تھا، اور عورتوں کو پتہ چل جائے گا کہ پردے کے اندر رہنا کتنی اہم عبادت تھی۔ وہ پچھتائیں گی، کاش کہ ہم پردہ دار خاتون ہوتی، غفلت میں پڑ گئے تھے، ہم دھوکے میں آ گئے تھے، نفس کے دھوکے میں، شیطان کے دھوکے میں۔ کاش کہ میں پردہ دار ہوتی، عورتیں پچھتائیں گی کہ جن چیزوں پر، کیونکہ آخرت سامنے آ جائے گی، پوری طرح سے واضح ہو جائے گی، اور پوری طرح سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایک ایک عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت، اس کی کیا اہمیت تھی۔ اگر دنیا کی زندگی میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی، موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی، ہمارے قوت تندرست تھے تب ہماری یہ بات سمجھ میں آ جاتی، جوانی بھرپور تھی تب ہماری یہ بات سمجھ میں آ جاتی، بچپن ہی میں ہمیں کوئی یہ بات سمجھا دیتا، کوئی چھوٹی بچیوں کو یہ بات سمجھا دیتا، کوئی جوان عورتوں کو یہ بات سمجھا دیتا، گھروں میں رہنے والی بوڑھی خواتین کو یہ بات سمجھا دیتا، کیونکہ دین و شریعت تو سب کے لیے ہے، فضائل بھی سب کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، وعیدیں بھی سب کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گی عورتیں بھی، حج کریں گی، زکوٰۃ اپنے مالوں کی نکالیں گی، تو ان کے لیے بھی اجر ہے، بڑے بڑے وعدے ہیں، جنت ہے۔ اگر ان سے غفلت برتیں گی تو عورتوں کے لیے بھی عذاب، بچیوں کے لیے بھی عذاب، ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ نمازیں چھوڑنا ان کو، اور اسی طرح بے پردگی یا جو بھی احکامات سے غفلت برتنا، وہ بھی پچھتائیں گی کہ کاش ایسا ہوتا، کاش کسی نے ہمیں سمجھا دیا ہوتا، بتلا دیا ہوتا، توجہ دلا دی ہوتی اور ہمیں غفلت دور کی ہوتی، تب پتہ چل جائے گا۔ لہذا اسی لیے تب پتہ دنیا سے جانے کے بعد لگنا کیا فائدہ دے گا، صرف پچھتانا ہے۔ فائدہ مند پچھتانا تو اب ہے، اب ہوش آ جائے، دنیا میں ہوش آ جائے، اور ہم علماء کی خدمت میں پہنچے، مشائخ کی خدمت میں پہنچے، وہ مشائخ جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے گناہوں کو، خدا کی نافرمانی میں کو چھوڑ دینے میں اپنی مقدار بھر کوشش کی، اور بہت اس کے اندر جیسے برائیوں کو چھوڑنا ایسا ترک کر دیا، اور جس طرح سے طاعتوں کو اختیار کرنا، عبادتوں کو اختیار کرنا، جیسے راتیں گزارنا ہے، جیسے دن سے دن کو پانا ہے، نماز کی ظاہری حالت، باطنی حالت، روزے کی ظاہری حالت،
روزے کی باطنی حالت، ظاہری علوم، باطنی علوم، اپنے زبان کو کنٹرول کیا، اپنے قلوب کو کنٹرول کیا، غفلت میں پڑنے نہیں دیا اس کو، اپنے زبانوں کو بچائے رکھے ہر قسم کی برائیوں سے، جھوٹ سے، اور اسی طرح اپنے قلوب کو تکبر سے، حسد سے، ریاکاری سے اپنے دل کو بچا کر چلے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ابھی ہونا چاہیے، ورنہ آخرت میں دیکھیں گے، پچھتائیں گے، اور جہنم سامنے لائی جائے گی اور اسے دیکھیں گے، اور جب پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا دیکھتے تھے، ہم نے بہترین 2 آنکھیں دی تھی تم کو، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں ہر بندے سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے نعمت دی تھی تمہیں، کیسے خرچ کیا، جوانی دی تھی کیا کیا، مال دیا تھا کیسے خرچ کیا، آنکھیں دی تھی 2 بہترین کہاں خرچ کیے اس نعمت کو، کان دیے تھے کہاں خرچ کیے، زبان دیے تھے کہاں خرچ کیے، دل دیا گیا تھا ایک عظیم نعمت، اس کو کس طرح سے کن کاموں میں لگایا، اور دماغ دیا گیا تھا اس کو کن چیزوں میں لگایا، تب آدمی کیا کہے گا۔ لہذا اس وقت ہمیں ان تمام غفلتوں کو چھوڑنا چاہیے۔ یہی مطلب تھا گزشتہ کی گفتگو کا کہ غفلت کی زندگی چھوڑ دو، مطلب ایسا پڑھنے سے غافل رہنا، قرآن سے غافل رہنا، عقائد کو نہ پڑھنا، عقائد کو نہ جاننا، یا عقائد کا استحضار نہ رہنا، یہ سب چیزوں کے اوپر ہم توجہ دیں، اور یہ ساری چیزیں جو آخرت میں پچھتانے کا ذریعہ بنتی ہیں اسے یہی چھوڑ دیں، اپنے اعمال نامے کو خراب نہ کریں۔ جو بھی چیز اعتقادی گناہ ہے، عملی گناہ ہے، اس سے سچی پکی توبہ کر لیں اور اس کو یک لخت چھوڑ دیں، اور جو چیزیں نعمتیں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، مطالعہ ہے، اور مساجد میں آنا، مدارس دینیہ میں آنا، اس کو اختیار کریں۔ خدا کے راہ میں مال خرچ کرنا، اس کو اختیار کریں۔ یہ چیزیں آخرت کی زندگی کو، جو ہماری اصل زندگی ہے، اور اسی مقصد کے تحت آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے ہی ہم یہاں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کا کام صرف عبادت ہے، عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ مردوں کو، عورتوں کو، سب کو، جو بھی ہیں ان کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کا اصل مقصد عبادت ہے، اس سے غفلت نہیں چاہیے۔ ہاں اس کے ساتھ وہ کاروبار کر سکتے ہیں، شادی بیاہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، منع نہیں ہے۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ جنگل میں جا کر بیٹھو، نہ نہاؤ، کپڑے مت پہنو، بھوکے رہو، فاقے کرو، بالوں میں کنگھی نہ کرو، اور دانت نہ مانجو، ناخن بڑھاتے رہو۔ ایسی کوئی اس طرح کی جہالت اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ آدمی نہا سکتا ہے، کھا سکتا ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کا مقصد آخرت ہے۔ آخرت کے مقصد کو پیش نظر رکھیں، اور اس کی زندگی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے لیے ان غفلتوں کو چھوڑے، علم حاصل کرے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے غفلت آتی ہے، ورنہ جو آدمی محنت کر کے علم حاصل کرے، 1 سال علم حاصل کرے، 2 سال علم حاصل کرے، 4 سال علم حاصل کرے، 10 سال علم کے اندر لگائے، اگر کوئی بہت زیادہ لگائے تو 2-3 سال میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک ضرورت کے حد تک علم انسان کے پاس آ جاتا ہے۔
اگر کسی کے پاس 24 گھنٹے دینے کے لیے وقت نہیں ہے تو اسے روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگانا پڑتا ہے. 8-10 سال میں انشاءاللہ اتنا علم آ جائے گا کہ انشاءاللہ آخرت کا یقین پیدا ہو جائے گا. قیامت کا یقین پیدا ہو جانے کے لیے جتنا علم چاہیے اتنی بات انشاءاللہ چند سالوں میں ہی پیدا ہو جائے گی. 4 سال میں، 8 سال میں، 10 سال میں اتنی بات پیدا ہو جائے گی. یہ مختصر سی مدت ہے، کوئی بڑی مدت نہیں ہے. ایک آدمی 4 سال 8 سال میں کوئی معمولی غریب امیر بن جائے تو معمولی دنوں میں ہی بن گیا ہو. تو اسی طرح ایک آدمی جسے قیامت کا استحضار ہی نہیں تھا، قبر کی تیاری کی فکر ہی نہیں تھی، چند سالوں کے روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پڑھنے لکھنے سے، علم کو سمجھنے سے اور دینی کتابوں کو پڑھنے سے اگر اس کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ اب اس کے اندر فکر آخرت ہے، اب وہ جو عبادت کرتا ہے اسے مسائل کا، ضروری حد تک مسائل کا علم آ چکا ہے، تو یہ معمولی بات ہے، معمولی مدت ہے، اور بہت معمولی مدت میں بہت ترقی ہو گئی اس کی. اور اسی طرح ذکر کیا کرے. آج بہت سارے لوگ علم کی ضرورت کو تو محسوس کرتے ہیں لیکن ذکر کی ضرورت کو علم والے بھی نہیں محسوس کرتے. زبان سے اللہ اللہ کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اگرچہ کے بغیر سمجھے ہی کیوں نہ ہو، اس کی ضرورت کو نہیں محسوس کیا جا رہا ہے. بعض لوگ تلاوت کو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، حالانکہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بغیر سمجھ کر پڑھنا بھی ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت ثواب کا کام ہے، اور بہت مفید ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت برکت کی چیز ہے. ان چیزوں کو ہم اختیار کریں. قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزانہ معمول بنائیں، تلاوت نہ چھوٹے. 1 پارہ پڑھنے کی کوشش کریں، آدھا پارہ پڑھنے کی کوشش کریں. تلاوت کو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں. پڑھتے پڑھتے پتہ چلے گا کہ تلاوت کیا چیز ہے. پڑھتے پڑھتے پتہ چل جائے گا. تلاوت اپنا قائل کر لے گی. تلاوت ایک دن کہہ دے گی کہ میں کیا چیز ہوں، پتہ چل جائے گا. تلاوت کرنا شروع کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو بچپن میں سکھایا نہیں گیا، ہم قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے تھے. ارے آج شروع کریں، لیکن جب تک تلاوت سیکھنے میں 2 مہینے 4 مہینے 1 سال لگے، لیکن ایک کام ایسا ہو سکتا ہے جو کل ہی سے شروع ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم صحیح پڑھتے ہیں ان سے سن لیا کریں. قرآن کریم پڑھنے والے لوگ ہیں، جو لوگ حافظ ہیں، جو لوگ قرآن اچھا پڑھتے ہیں، ان سے اگر ملاقات ہو جائے تو کہیں کہ ایک رکوع سنا دیں آپ قرآن شریف. میں تو قرآن کریم پڑھا نہیں ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، لیکن ابھی سیکھنے میں دشواری ہے، لیکن آپ سے ایک سورت سننا چاہتا ہوں. آپ کو تو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، سن لو. سننا بھی فائدہ ہے. کوئی قرآن صحیح پڑھنے والا ہے، اس سے کہہ دیے 2 منٹ کے لیے وہ ایک چھوٹی سی سورت سنا دیں گے، 1 رکوع قرآن شریف سنا دیں گے، اس کا فائدہ ہو جائے گا. یہ بھی معمول رکھیں. جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوئے، ان کا لڑکا پڑھا ہوا ہوگا، بیٹے سے کہیں کہ بیٹے چائے پینے سے پہلے تھوڑی دیر قرآن سنا دو، تم کو تو قرآن پڑھنا آتا ہے، میں 1 رکوع قرآن سننا چاہتا ہوں. چھوٹے بھائی کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو بڑا بھائی کہے کہ قرآن سنا دے. قرآن سنا تو جا سکتا ہے. اور اردو پڑھنے نہیں آتا ہے تو کم از کم سیکھنا شروع کرے. جب تک اردو کی کتاب کسی کے ہاتھ میں دے کر سنی جا سکتی ہے کہ نماز کے مسئلے ہیں، یہ پڑھ کر سناؤ، میں سمجھنا چاہتا ہوں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتاب تم پڑھو، میں سن کر سیرت مجھے معلوم ہو جائے گی. سنا تو کل ہی سے جا سکتا ہے. کتابیں پڑھتے رہے، خریدیں، اور کسی پڑھنے والے کو کہیں. ایک اہم خط ہو تو کسی سے نہیں پڑھاتے، اہم پیغام کو. یہ بھی پیغام ہے ہماری روح کے لیے، ہماری آخرت کے پیغامات ہیں، ہماری قبر کے پیغامات ہیں. اگر پڑھنے نہیں بھی آتا ہے تو سننے کا کام تو کل ہی سے ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ذکر کریں. ذکر بہت آسان عبادت ہے، کچھ مشکل نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. حج کو سفر کرنا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، زکوٰۃ دینے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے.
نماز پڑھنے اس کی تیاری کرنا پڑتا ہے، لیکن ذکر بہت آسان عبادت، جہاں بیٹھے وہیں شروع ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑی بات ہو گئی، معمولی بات نہیں، ایک لمحہ نہیں لگا، لیکن بہت بڑا کام ہو گیا، عظیم الشان کام ہو گیا۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کیسی بڑی دانش مندی کا کام تھا، کیسی عقل کا کام میں کر دیا، کیسا بہترین لمحہ میں گزار دیا، ایک مرتبہ۔ آج ہم ذکر سے غافل ہیں، حالانکہ یہ کہنا بہت بڑی دولت ہے، غافل نہ ہو، اس سے بھی غفلت دل پر طاری ہوتی ہے۔ ذکر کریں زبان سے، بہت آسان ہے، کبھی کہیں سبحان اللہ، کبھی کہیں الحمدللہ، کبھی کہیں اللہ اکبر، بہت بڑی دولت ہے۔ ذکر زبان سے ہوتا ہے، کبھی ذکر دل سے کریں، دل سے بھی ذکر ہوتا ہے۔ ذکر کے معنی یاد، جیسے بولتے ہیں کہ ہم آپ کو یاد کر رہے تھے، کوئی بچہ اپنے باپ سے کہے کہ میں آپ کو یاد ہی کر رہا تھا، آپ تشریف لائے، داخل ہوتے ہوئے باپ کو خوشی ہوگی، ارے میرا بچہ مجھے یاد کر رہا تھا، میرے بچے مجھے یاد کر رہے تھے۔ اور بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ دل میں خیال ہی آ رہا تھا آپ کا، زبان سے نہیں، دل میں آپ کی یاد آ رہی تھی۔ کبھی استاد سے کہتے ہیں شاگرد آپ کی یاد آ رہی تھی، استاد کو خوشی ہوتی ہے، حالانکہ زبان سے وہاں کوئی تذکرہ نہیں ہوا، کل سے آپ کی یاد آ رہی تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، بچوں کو باپ سے، شاگردوں کو استاد سے، مریدین کو اپنے شیخ سے، بیوی کو اپنے شوہر سے، شوہر کو اپنی بیوی سے تعلق ہوتا ہے، اسی طرح باپ سے اپنے باپ کو اپنے بچوں سے، اور دوست کو اپنے دوست سے، بھائی کو اپنے بھائی سے، بہن کو اپنی بہن سے تعلق ہوتا ہے، اور یاد کرتے ہیں، دل میں یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح بندے کو رب سے تعلق ہوتا ہے، وہ دل سے بھی کہتا ہے، کبھی زبان سے خاموش ہے لیکن دل میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، دل میں جاری ہو گیا، دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے زبان خاموش ہے، اور کبھی زبان سے بھی کہتا ہے، دل کے جذبات بھی شامل ہیں، دل سے بھی کہہ رہا ہے، دل بھی ذکر کے طرف ہماتن مشغول ہے۔ ذکر بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے، غفلت دور ہو جاتی ہے، یہ بہت عظیم نعمتیں ہیں، یہ بڑے کلمات ہیں، اس سے بھی ہم غفلت برت رہے ہیں۔ روزانہ کرنا چاہیے، 5-10 منٹ ذکر کرنا چاہیے، کہیں کونے میں بیٹھ جانا چاہیے، اور بیٹھ کر باقاعدہ طور پر گھر میں بھی کہا جائے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں، قبلہ رو ہو کر بیٹھیں اور کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں، اور فائدہ اٹھاتے رہیں، فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ دل سے غفلتیں دور ہوگی، جان سے غفلتیں دور ہوں گی کہ میرا معبود تو کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، عبادت کا رشتہ میرا کسی سے نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی مستحق ہے ہی نہیں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے معبود بنا لوں الا اللہ، میں نے تو اپنا معبود اللہ کو بنا لیا ہے، میں نے تو اپنا عبادت کا رشتہ اللہ سے قائم کر لیا ہے۔ یہ کہتا رہے، سوچتا رہے، کہتا رہے، اسی روح کو اپنے اندر داخل کرے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ کر اپنے اس رشتے کو ظاہر کرے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ کیا خوشی کی بات ہے، کیا سعادت مندی کی بات ہے۔ آدمی اگر ایسا ذکر کرے گا تو اسے کوئی فکر ہوگی، کسی دنیا کی کوئی چیز کی کمی کا احساس ہوگا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ارے بھائی تمہارے پاس تو کوئی بڑھیا مکان نہیں ہے، ارے بڑھیا مکان نہیں ہے، میری قسمت تو دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، ارے بھائی تمہارے پاس تو عمدہ کپڑے سونا چاندی نہیں ہے، ارے میری قسمت تو دیکھو میں پیغمبر کا امتی ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور میرے پیغمبر ہیں، اور مجھے ان کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟
میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، خوش ہوں، مچل جائے گا۔ کبھی سبحان اللہ کہہ کر دیکھے کہ میرا معبود ایسا معبود ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ایسا ہے میرا معبود۔ الحمدللہ کہہ کر دیکھے کہ اللہ ایسا ہے کہ تمام تعریفیں اسی کے لیے، تعریفوں کے سزاوار، تعریفوں کا سزاوار، قابل تعریف، اس کی کیا تعریف کروں، اس کی کیا حمد بیان کروں۔ الحمدللہ 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 نمازوں میں کہتے ہیں نا ہم، 5 نمازوں کے بعد کہتے ہیں، 33 مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ علماء نے لکھا ہے اس کا بڑا اجر ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ اکبر بھی کہتے ہیں نمازوں کے بعد، اہتمام سے کہتے ہیں کہ بھئی کہنا ہے مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، کون ہے اللہ کی طرح بڑا؟ وہ جو سب سے بڑا ہے وہی ہے میرا معبود۔ کیا کلمات ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے اگر ہم ان کلمات کو کہتے رہیں۔ ہمیں ایسے سعادت مند بننا چاہیے۔ آج ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا، اسی لیے بھی غفلت آ گئی۔ ذکر کرتے، زبان سے ذکر کرتے، دل سے ذکر کرتے، اور الفاظ کو یاد کر کے ذکر کرتے، اس کے معنی پر غور کر کے ذکر کرتے، اور کم ذکر کرتے، کبھی کثرت سے ذکر کرتے، کبھی تنہائیوں میں ذکر کرتے، کبھی چلتے پھرتے ذکر کرتے۔ ذکر تو ہمارا محبوب مشغلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اوپر ایسی گھڑی نہیں آنا چاہیے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں۔ کیا آدمی کبھی کوئی طالب علم اپنے استاذ کو بھولتا ہے؟ کبھی ایسا دن آتا ہے کہ اپنے استاذ کو آج میرے استاذ یاد نہیں آئے؟ ایسا دن شاگرد پر آتا ہے؟ نہیں، وہ تو دعائیں کرتا ہے، اے اللہ میرے استاذ جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، اور دین جیسی عظیم، علم جیسی عظیم نعمت، جو انسانیت کی اہم ضرورت، ہر انسان کی اہم ضرورت ہے، اور انسان اور جانور میں فرق کرنے والی چیز ہے علم۔ یہی تو ایک فرق ہے، ورنہ کھانے پینے کو تو جانور بھی کھا رہے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اپنے مشائخ کو بھولتے ہیں جنہوں نے اخلاص سکھایا، جنہوں نے سچی توبہ کی اہمیت دلائی، اور جنہوں نے فکر آخرت کی لگن پیدا کر دی، اور جنہوں نے رات کے اندھیروں میں خدا کو پکارنا سکھایا، دن کے اجالوں میں بھی غافل ہونے سے بچایا۔ ان کو بھولتے ہیں؟ نہیں، ہر وقت یاد کرتے ہیں، دل میں دعائیں دیتے ہیں، نمازوں کے بعد دعائیں دیتے ہیں، کبھی تو تلاوت کے بعد کی دعا میں انہیں یاد کر لیتے ہیں، کبھی ذکر کے بعد کی دعا میں یاد کر لیتے ہیں، اور کبھی تو کہیں یاد کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کو بچہ بھولتا ہے؟ ماں کو مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتا، بار بار کہتا رہتا ہے اے اللہ میرے والد کی مغفرت کرنا، میری ماں کی مغفرت کرنا، میری ماں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، میرے باپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، اور اگر زندہ رہیں تو انہیں خدمت کرتا ہے، ان سے ہمدردی کی بات کرتا ہے، انہیں پوچھتا ہے، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی طبیعت کی رعایت رکھتا ہے، ان کے لیے دوائیوں کا انتظام کرتا ہے۔ ارے ان سب سے زیادہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، انہیں آدمی کیسے بھول رہا ہے، اور ذکر کے بغیر زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کیا جیسی محبت ہونا دل میں نہیں ہے؟ محبت میں کمی آ گئی، محبت میں قحط پڑ گیا، محبت زوال پذیر ہو گئی؟ کیا اس کے محبت کے عاشقانہ جذبات جو ایک بندے سے اللہ کے ساتھ ایک بندے کے ہونے چاہیے سرد پڑ گئے ہیں؟ اس کا احساس کیجئے۔ اگر سرد پڑ گئے ہیں تو اسی حالت میں، جس حالت میں ہے وہیں سے خدا کو پکارنا شروع کر دیجئے۔ پکارتے 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 بات بن جائے گی، پکارتے پکارتے پکارنا آ جائے گا، بولتے بولتے بولنا آ جائے گا، اللہ اللہ کرتے 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 اللہ کہنا آ جائے گا، اور جب اللہ کہنا آ جائے گا تو پھر اللہ کے علاوہ کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آئے گا، اللہ ہی کہتے رہیں گے، اور اپنے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ہی دیں گے۔ لہٰذا یہ چند چیزیں تھی، اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہیں، تلاوت سے غافل ہیں،
دینی کتابیں پڑھنے سے غافل ہیں، دینی حلقوں میں بیٹھنے سے غافل ہیں۔ اگر غافل نہیں ہیں تو پھر جیسا پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھ رہے ہیں، جس دلچسپی کے ساتھ علم حاصل کرنا ویسا نہیں حاصل کر رہے ہیں، جس دلچسپی کے ساتھ علماء کی خدمت میں حاضر ہونا اس طرح نہیں حاصل جا رہے ہیں، ایسے ہی کسی دنیاوی غرض کے لیے جا رہے ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے جا رہے ہیں، اور مشائخ کی خدمت میں ایسی دنیا کا کام وہاں بھی بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اور نماز بھی ایسے ہی بس اٹھ بیٹھک کر رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں، جس طرح دل دماغ لگا کر پڑھنا چاہیے ایسا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کی طرف جن کی طرف میں نے توجہ دلایا، ہم تمام کو اس بات کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے گھروں میں عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو ضرورت ہے کہ ہم غفلت کی زندگی نہ گزاریں بلکہ علمی زندگی گزاریں، ہوش و حواس کی زندگی گزاریں، دنیا کو ضرورت سمجھتے ہوئے، آخرت کو مقصد سمجھتے ہوئے، آخرت میں کامیاب ہونے کی فکر لے کر، آخرت کی طرف لے کر، اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر، قرآن کریم کی تلاوت کی تمنائیں دل میں لے کر، اور اسی طرح ذکر کا ذوق اور شوق کے ساتھ ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ سیرت پڑھیں، ایسی زندگی ہونا چاہیے، اور عبادتوں کے مسائل جان جان کر رمضان گزاریں، مسائل کو جان جان کر زکوٰۃ دیں، تاکہ زکوٰۃ کا بھرپور ثواب ہمارے سامنے آئے، روزے کا بھرپور ثواب قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے۔ اس بات کی ہم تمام کو ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، گزشتہ موقع نہیں تھا، گزشتہ یہ کہا گیا کہ غفلت کی زندگی سے باز آنا چاہیے، لیکن غفلت کی زندگی جہالت کے راستوں سے آتی ہے، علماء سے استغنا سے آتی ہے، مشائخ سے استغنا سے آتی ہے، لہذا اس مرتبہ توجہ دلائی گئی کہ جہل غفلت نہ برتی جائے، کتابیں پڑھی جائیں، سیرت پڑھی جائے، صحابہ کے حالات کو پڑھا جائے، اولیاء اللہ کی زندگیوں کو پڑھا جائے، علماء و مشائخ جو گزرے ہیں ان کے حالات کو پڑھا جائے، جو علماء مشائخ موجود ہیں ان کی خدمت میں سعادت مندی سمجھ کر جایا جائے اور ضرورت کو محسوس کیا جائے۔ یہ ہے زندگی، اصل زندگی۔ اس طرح ہم آخرت کی زندگی کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، پیدائش کے مقصد کو پانے کا طریقہ ہے یہی راز ہے پانے کا۔ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو ایسی زندگی گزارنا چاہیے، ایسی صبح کرنا چاہیے، ایسی شام کرنا چاہیے، اس طور پر سفر کرنا چاہیے، اس طور پر اپنے مقام پر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔